رسالت مآب علیہ السلام کے دادا جان حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب حضور پاک کے دادا ہیں۔ جب یمن کے بے ایمان بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پہ حملے کا ارادہ کیا اور وہ آیا، ہاتھی لے کر آیا، راستے میں 200 اونٹ چر رہے تھے عبد المطلب حضور کے دادا جان کے، اس نے اونٹ پکڑوا لیے کہ کعبے کا متولی اپنے مال کی خاطر اور اپنے کعبے کے لیے چل کے آئے گا، وہ کہے گا میرے اونٹ چھوڑ دے، میں کہوں گا کعبہ حوالے کر دے، میں مذاکرات میں اسے نعوذ باللہ ڈھیر کر دوں گا۔ لیکن ابرہہ بے ایمان کو نہیں پتا تھا وہ عبد المطلب محمد مصطفیٰ کے دادا جان ہے۔ 200 اونٹ پکڑے، چور بنا، غاصب بنا۔ کسی نے حضرت عبد المطلب کو بتایا جی آپ کے 200 اونٹ اس نے پکڑ لیے۔ امام سہیلی روض الانف میں فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پاس گئے، وہ تخت پر بیٹھا تھا ابرہہ، مکہ سے باہر اپنا تخت لگا کر۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے دادا جان جب گئے نا، نسب محمدی کا اثر حضور کے دادا کے چہرے پر تھا۔ وہ اتنا مرعوب پریشر رائز کر دیتا تھا سامنے والے کو کہ اگلا اس سے پریشان ہو جاتا کہ یار کس شخصیت سے میں فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ابرہہ تو بڑا متکبر تھا، اپنے تخت پہ کسی کو بٹھاتا نہیں تھا، چہرہ دادا مصطفیٰ دیکھا تو تخت پہ ٹک نہ سکا، اٹھے اور بیٹھے اور خود سوچا نیچے بیٹھوں، نیچے بیٹھ یا اسے ساتھ بٹھاؤں، کیا کروں؟ کہا یہ اترا، خود بھی نیچے بیٹھا اور انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ کیسے آئے؟ کہا جی میرے 200 اونٹ تو نے پکڑے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ خود کو بادشاہ کہتے ہیں اور لوگوں کے چوریاں کرتے۔ وہ کہنے لگا پھر کیا؟ کہا جی مجھے میرا مال چاہیے۔ بادشاہ نے کہا جی دے دیں انہیں 200 اونٹ، دے دیے۔ اور کہا ایک بات کہوں؟ کہا جی کہو۔ کہا جتنی قدر آپ کی میری آنکھ میں تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ کہ کیوں؟ کہا میری آنکھ میں قدر تھی، تو اپنے کعبے کی بات کرے گا، تو اپنے مال کی بات کر رہا ہے، تو کعبہ شریف کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے انا رب الابل وللبیت ربہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی چیز لینے آیا ہوں، جا کعبے میں، اللہ تجھ سے اس کا مالک ہے، وہ نبٹ لے گا۔ اور پھر آئے عبد المطلب اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا اور دعا کی، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل السلیب وآبدیہ اليوم آلکا لا یغلبن سلیبہم ومحالہم ابدا محالکا جروا جمیع بلادہم کی یسبوا عیالکا امدوا بقید بحیائم۔ میرے مولا یہ لوگ آل سلیب ہیں، یہ توحید والوں کے پاس، کعبہ والوں کے پاس آئے، کعبہ کو گرا دیں۔ اللہ صاحب گھر اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، جتنی ہماری طاقت ہم نے کر لی، ہم آپ کا گھر آپ کے حوالے کر رہے ہیں تو دشمن سے نمٹ لینا۔ عبد المطلب سمیت مجمع مکہ المکرمہ پہاڑوں پہ گیا۔ قرآن کہتا نہیں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ رب نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، بائی نیم سٹون، لکھے ہوئے نام کے ساتھ کنکری آئی، جو ہاتھی کو لگنا یا بندے کو لگنا مقدر تھی، ہوئی۔ کیا ہوا؟ قرآن کہتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا معنی؟ کعصف مأکول کا مطلب جب کوئی بندہ لقمہ چبائے نا اور لقمہ چبا کے کھانے لگے، حلق سے پہلے اس کو محسوس ہو کہ اندر کوئی کانٹا ہے یا کوئی ہڈی ہے تو بندہ لقمہ اگل دیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ عصف مأکول، یہ چبائے ہوئے لقمے کی طرح برباد ہو گئے۔ لیکن اس پوری خلاصے میں بات کیا ہے کہ حضور پاک کے نسب کا اثر حضور پاک کے دادا کے چہرے پہ تھا، یہ کافر اپنی جگہ ٹک نہ سکا۔ تو آمد مصطفیٰ سے قبل آمد مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کے چرچے ہیں، رسول اللہ کے تذکرے ہیں۔